یہ کہانی 20 سال پہلے کی ہے جو ایک یتیم ذہین لڑکی اور چالاک ڈاکو کی ہے۔ اس کہانی میں ڈاکو کی ماں دلہن کیسے بنتی ہے اور وہ یتیم لڑکی ڈاکو کی ماں کیسے بنتی ہے، ایک دلچسپ اور سسپینس فل کہانی۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے کہ کسی گاؤں میں ایک یتیم اور غریب لڑکی اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ اس سیدھی سادی اور خوبصورت لڑکی کا نام مونگی تھا۔ ایک دن وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ گاؤں کے باہر کنویں پر پانی بھرنے گئی۔ جو اپنے گھر میں پانی بھر رہی تھی تو آپس میں باتیں بھی کرتی رہی۔ ایک لڑکی نے کہا، میرا ماموں جلد ہی بہت سے تحفے اور اچھے اچھے کپڑے میرے لیے لے کر آئے گا۔ دوسری بولی، میرا ماموں سسر بھی مجھے معلوم ہوا ہے کہ عنقریب بہت سی مزیدار مٹھائیاں اور قیمتی کپڑے لے کر آئے گا۔ اس پر تیسری نے جواب دیا کہ میری ماں کہہ رہی تھی کہ میرا ماموں بھی جلد ہی بہت سی قیمتی پوشاکیں لے کر آئے گا، تب میں تمہیں وہ کپڑے پہن کر دکھاؤں گی کہ میں کیسی لگتی ہوں۔ مگر غریب مونگی، جو کہ ان سب لڑکیوں میں زیادہ خوبصورت اور بھولی بھالی لڑکی تھی، یہ سن کر اداس ہو گئی، کیونکہ وہ ایک یتیم مسکین لڑکی تھی اور اسے کوئی بھی ایسا رشتہ دار نظر نہ آتا تھا جو اس کے لیے سب قیمتی تحفے لائے اور اس کی شادی کا انتظام کرے۔ پھر بھی وہ اپنی بات رکھنے کے لیے چپ نہ رہ سکی اور اپنے چہرے پر بناوٹی خوشی پیدا کر کے کہنے لگی، میری ماں ایک دن کہہ رہی تھی کہ میرا ایک ماموں بہت جلد پردیس سے آنے والا ہے اور وہ بھی میرے لیے بہت سے اچھے اچھے کپڑے، کھانے پینے کا سامان اور ہیرو سے جڑے ہوئے زیورات لے کر آئے گا۔ اب اتفاق ایسا ہوا کہ جب یہ لڑکیاں آپس میں اس قسم کی باتیں کر رہی تھی تو ایک پھیری لگانے والا بساتی اس وقت کنویں کے پاس ہی ایک درخت کی اوٹ میں بیٹھا ان کی باتیں بڑے غور سے سن رہا تھا۔ اس پر مونگی کی شکل و صورت اور بھولی بھالی طبیعت کا بڑا اثر ہوا اور اس نے فوراً اپنے دل میں فیصلہ کر لیا کہ وہ اس خوبصورت بھولی بھالی لڑکی سے شادی کرے گا۔ یہ پھیری والا بساتی دراصل ایک بڑا بدماش تھا۔ پھیری والے بساتی کے بھیس میں وہ لوگوں کے گھر جاتا تھا، مال و دولت کا اندازہ لگاتا اور پھر رات کو اپنے دوسرے پیشہ ور ڈاکوؤں کے ساتھ موقع پا کر لوگوں کا مال و دولت لوٹ کر لے جاتا تھا۔ اس واقعے کے دوسرے روز اس نے ایک امیر تاجر کا جو بھیس بدلا اور اپنے ساتھ قیمتی کپڑوں اور زیوروں کے صندوق اور مٹھائیوں کے بھرے ہوئے ٹوکرے لے کر وہ مونگی کے گھر آن پہنچا۔ وہ مونگی کو بتانے لگا کہ میں تمہارا ایک دور کا ماموں ہوں اور کئی سال تک پردیس میں رہ کر بہت سی دولت کمانے کے بعد واپس اپنے گھر آیا ہوں۔ آج میرے لڑکے کی شادی ہے اور میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ مونگی کو اس کی باتوں پر یقین آ گیا اور اس کی غریب بوڑھی ماں بھی یہ سوچ کر چپ ہو رہی کہ شاید اس کا رشتے میں کوئی دور کا بھائی ہی ہو جسے وہ نہ جانتی ہو۔ مونگی اتنی ڈھیر ساری قسم قسم کی مٹھائیاں اور قیمتی کپڑوں کے صندوق دیکھ کر حیران ہی رہ گئی اور خوشی سے پھولے نہ سمائی۔ پھر ماں اور بیٹی نے خوب سیر و کر مٹھائیاں کھائی اور اچھے اچھے کپڑے پہن کر بیٹھ گئی۔ دوسرے دن جب اس امیر ڈاکو نے مونگی کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا تو وہ بڑی خوشی سے جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ اس کی ضعیف بوڑھی ماں نے بھی مونگی کو اس نئے ماموں کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ مونگی نے اپنی کچھ چیزیں ایک گڈڑی میں باندھی اور اپنے اس ماموں کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ چلتے چلتے جب وہ ایک درخت کے نیچے سے گزر رہے تھے تو درخت کی شاخ پر بیٹھے ہوئے کوے نے مونگی کے قریب سے اڑتے ہوئے کہا، پیاری بھولی بھالی مونگی، تو دھوکا کھا گئی ہے۔ وہ آدمی تیرا ماموں نہیں ہے بلکہ ایک بدماش ڈاکو ہے۔ مونگی نے سن کر چونکتے ہوئے اپنے ماموں کی طرف دیکھ کر پوچھا، ماموں، یہ کوا کیسی الٹی الٹی باتیں کر رہا ہے؟ یہ آخر کیا کہتا ہے؟ ڈاکو نے بڑی ہوشیاری سے کام لیا اور مونگی کو پیار سے سمجھاتے ہوئے بولا، یہ کوا بکواس کرتا ہے، تم اس کی طرف بالکل کان نہ دھرو، اس جگہ کے سبھی کوے اسی قسم کی بکواس کیا کرتے ہیں۔ مونگی مطمئن ہو کر پھر سے آگے چل پڑی، لیکن ابھی وہ تھوڑی ہی دور پہنچے تھے کہ ایک کھیت کی مینڈ پر مونگی کو ایک
مور اور مونی کا جوڑا نظر آیا۔ جب وہ ان کے قریب سے گزرے تو مور نے چلا کر کہا، پیاری بھولی بھالی مونگی، تو دھوکہ کھا گئی ہے، یہ آدمی تیرا ماموں نہیں ہے بلکہ ایک بدماش ڈاکو ہے۔ مونگی بیچاری پریشان ہو گئی، اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا تو اس نے اپنے ماموں سے پھر پوچھا، ماموں یہ مور کیسی اوٹ پٹانگ باتیں کر رہا ہے، آخر اس کا مقصد کیا ہے؟ ڈاکو نے ہنس کر بات کو ٹالتے ہوئے مونگی سے کہا، میری بیٹی تم ان کی باتوں پر توجہ نہ دو، اس جگہ کے سبھی جانور اسی قسم کی بکواس کیا کرتے ہیں۔ مونگی یہ جواب سن کر پھر اطمینان سے آگے چلنے لگی، مگر تھوڑی دور آگے جا کر جب وہ ایک سڑک پر سے گزر رہے تھے تو اسے ایک گدڑ نظر آیا۔ اس گدڑ نے مونگی کو دیکھتے ہی ہمدردی سے کہا، میری پیاری اور بھولی بھالی مونگی، تم دھوکہ کھا گئی ہو، یہ آدمی تمہارا ماموں نہیں ہے بلکہ ایک بدماش اور خطرناک ڈاکو ہے۔ ماموں یہ گدڑ کیا کہتا ہے مجھے، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ مونگی نے پریشانی ظاہر کرتے ہوئے پوچھا، مگر مکار ڈاکو نے ہنس کر اسے بہلاتے ہوئے جواب دیا، تم اس کی باتوں کو خاطر میں نہ لاؤ، اس جگہ کے سبھی جانور اور چرند پرند اسی قسم کی بکواس کرنے کے عادی ہیں، کیونکہ وہ کسی کی خوشی کو دیکھ نہیں سکتے۔ مونگی بیچاری پھر اس کے جھانسے میں آ گئی اور چپ چاپ اس کے ساتھ چلنے لگی، یہاں تک کہ وہ آخر اسے لے کر اپنے گھر پہنچ گیا۔ گھر پہنچ کر جب اسے یقین ہو گیا کہ لوگوں کے خطروں سے نکل آیا ہے تو اس نے بے فکر ہو کر مونگی کو اپنی اصلیت بتا دی اور کہا، اب تم کبھی یہاں سے نہیں جا سکو گی، میں تم سے شادی کروں گا۔ مونگی بہت پریشان ہوئی اور زاروں قطار رونے لگی، مگر ڈاکو پر اس کے رونے دھونے کا کوئی اثر نہ ہوا۔ مونگی نے ساری رات اسی طرح روتے بسورتے ہوئے گزار دی۔ دوسرے دن اس ڈاکو نے مونگی کو اپنی بوڑھی ماں کے سپرد کر دیا اور اسے مونگی کو نہلا دھلا کر نئے کپڑے پہنانے کا حکم دے دیا۔ خود کھانے پینے کی چیزیں لینے کے لیے گھر سے باہر نکل گیا۔ بوڑھی عورت نے مونگی کو نہلا دھلا کر تیار کیا، پھر اس کے لمبے لمبے بالوں میں کنگھی کرتے ہوئے پوچھنے لگی، بیٹی تمہارے بال اتنے لمبے اور خوبصورت کیسے ہو گئے؟ مونگی کے بال واقعی بہت لمبے تھے، اس قدر لمبے کہ اس کے گھٹنوں سے بھی نیچے تک جا کر لہراتے تھے۔ اس کے مقابلے میں بڑھیا کا سر بالکل گنجا تھا۔ مونگی بہت ہوشیار لڑکی تھی، اس لیے اپنے دل میں کچھ سوچ کر بڑی چالاکی سے کہنے لگی، میری ماں نے میرے بالوں کو سل پر رکھ کر بٹے سے کوٹا تھا، جس سے میرے بال لمبے ہو گئے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر تم بھی اپنے بالوں کو اسی طرح سل پر رکھ کر بٹے سے کوٹو تو وہ ضرور لمبے ہو جائیں گے اور بہت خوبصورت نظر آئیں گے۔ بڑھیا بھی تھی موٹی عقل کی، فوراً مان گئی اور بولی، بیٹی تم ہی ذرا میرے بالوں کو بھی سل پر رکھ کر بٹے سے کوٹ دو، شاید اسی طرح میرے بال بھی لمبے ہو جائیں۔ مونگی تو چاہتی ہی یہی تھی، وہ فوراً رضامند ہو گئی اور بولی، آؤ اماں، میں ابھی تمہارے بال کوٹ کر لمبے کر دیتی ہوں۔ پھر اس نے بڑھیا کو جھکا کر اس کا سر سل پر رکھ دیا اور بالوں کو کوٹنے کی بجائے اس کے سر پر بٹے کی زور زور سے ضربیں لگانے شروع کر دی۔ وہ کمزور اور بوڑھی تو تھی ہی، بٹے کی 2-4 چوٹیں کھا کر ہی مر گئی، مگر مونگی ایک بہادر لڑکی تھی، اس لیے مصیبت کے وقت بالکل نہ گھبرائی۔ بڑی پھرتی سے کام لیتے ہوئے اس نے شادی کا سوہا جوڑا جو بڑھیا اسے پہنانے والی تھی ایسا الٹا بڑھیا کو ہی پہنا دیا، پھر اسے ایک پٹری پر بٹھا کر اس کے سامنے سوت کاٹنے کا چرخا رکھ دیا، اس کے ہاتھ میں روٹی اور ایک پھوئی پکڑا دی اور اس کے چہرے پر دلہنوں جیسا گھونگھٹ بھی نکال دیا۔ پھر اس نے بڑھیا کے کپڑے خود پہن لیے اور سارے قیمتی کپڑے اور سونے کے ہیروں سے جڑے ہوئے زیورات سمیٹ کر ایک گٹھری میں باندھے اور اس گٹھری کو بغل میں دبا کر اپنے گھر کی طرف بھاگ نکلی۔ مگر ابھی وہ ڈاکو کے گھر سے نکل کر تھوڑی ہی دور ہی پہنچی تھی کہ اسے ڈاکو سر پر چڑھائی ہوئی آٹا پیسنے کی ایک چکی اٹھاتے ہوئے اپنے گھر کی طرف آتا ہوا دکھائی دیا۔ پہلے تو ڈر سی گئی، مگر پھر فوراً ہی ہمت کر کے سنبھل گئی اور ذرا فاصلے پر پھیلی ہوئی جھاڑیوں میں چھپ گئی تاکہ ڈاکو کو نظر نہ آ سکے۔ ڈاکو نے اسے دور سے ہی بڑھیا کے لباس میں دیکھ کر بالکل نہ پہچانا، بلکہ وہ اسے گاؤں کی کوئی اور بڑھیا سمجھا، اس لیے وہ تیزی سے جھاڑیوں کے پاس سے گزر گیا۔ مونگی جھاڑیوں کی اوٹ سے نکلی اور اپنے گھر کی طرف دوڑ پڑی۔ جب ڈاکو سر پر چکی اٹھاتے ہوئے اپنے گھر پہنچا تو دور ہی سے اس نے دلہنوں جیسے کپڑے پہنے پٹیری پر چرخے کے سامنے پھو ہی ہاتھ میں لیے
ہوئی ہاتھ میں لیے بیٹھی ایک عورت کو دیکھا۔ وہ سمجھا مونگی دلہن بنی بیٹھی ہے، وہ چرخا کاٹ رہی ہے۔ اس نے اسے آواز دی کہ میرے سر پر سے چکی اتراؤ، مگر جب مری ہوئی بڑھیا نے کوئی جواب نہ دیا تو اس نے پھر پکارا۔ بڑھیا نے پھر بھی اپنی جگہ سے حرکت نہ کی تو غصے سے بھڑک اٹھا اور تیش میں آ کر اس نے چکی کو بڑھیا کے سر پر دے مارا۔ بڑھیا کی پٹری الٹ گئی اور وہ سیدھی زمین پر آ پڑی۔ اس نے اپنی مری ہوئی ماں کو دیکھا تو وہ چھاتی پیٹنے لگا۔ اس نے یہی سمجھا کہ چکی مار کر اس نے خود اپنی ماں کو مار ڈالا ہے۔ وہ سسک سسک کر رونے لگا۔ تھوڑی دیر بعد جب اس نے گھر کا جائزہ لیا تو اسے یہ معلوم ہوا کہ مونگی اسے دھوکہ دے کر اس کی ساری دولت لے کر بھاگ گئی ہے، تو غم و غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ کسی نہ کسی طرح وہ مونگی کو ایک بار پھر چکمہ دے کر اپنے گھر واپس لائے گا۔ ادھر مونگی بھی اپنے گھر پہنچ کر بے فکری سے نہ بیٹھ گئی، کیونکہ اسے یقین تھا کہ یہ چلاک و عیار ڈاکو اپنی ماں کا بدلہ لیے بغیر اسے نہیں چھوڑے گا۔ اس لیے ہر رات وہ اپنی کسی سہیلی کے گھر چلی جاتی۔ جب کئی دن گزر گئے تو ایک رات اس نے گھر پر اپنے چھوٹے سے کمرے میں سونے کا فیصلہ کیا۔ اس نے ایک درانتی نما چھری تکیے کے نیچے رکھی اور اللہ کا نام لے کر بستر پر سو گئی۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا، اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ چلاک ڈاکو اس کی تلاش میں ہر روز اس کے کمرے میں آتا ہوگا۔ اس کا یہ خیال غلط نہیں تھا۔ ڈاکو واقعی ہر روز رات کے وقت اس کے کمرے میں آتا، مگر اس کو وہاں نہ پا کر واپس چلا جاتا۔ جب آدھی رات ہوئی تو اس کے کمرے میں 4 ڈاکو داخل ہوئے۔ چاروں نے چارپائی کے ایک ایک پائے کو پکڑ کر اوپر اٹھا لیا اور چارپائی پر لیٹی ہوئی مونگی کو گھر لے کر بھاگ گئے۔ مونگی جاگ رہی تھی مگر ڈاکو سمجھ رہے تھے کہ وہ سو رہی ہے۔ وہ چارپائی کندھوں پر اٹھائے ایک اجاڑ سنسان جنگل میں پہنچ گئے۔ ہر طرف سخت اندھیرا تھا۔ مونگی نے تکیے کے نیچے سے درانتی نما چھری نکالی اور اس کو بڑی پھرتی سے 3 ڈاکوؤں کے گلے کاٹ دیے، مگر چوتھا ڈاکو کسی نہ کسی طرح بچ گیا اور مارے ڈر کے وہاں سے بھاگ نکلا۔ یہ چوتھا ڈاکو وہی تھا جو ماموں بن کر مونگی کے دھوکے سے اپنے گھر لے گیا تھا۔ وہ سمجھا کہ اندھیرے میں موقع پا کر دشمن ڈاکوؤں کے کسی چھپے ہوئے گروہ نے ان پر حملہ کر دیا، اس لیے بڑی تیزی سے بھاگ کر وہ ایک اونچی درخت پر چڑھ گیا۔ بہادر مونگی نے اسے بھاگتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اس نے درخت کے نیچے پہنچ کر گرجدار آواز میں کہا، اے بزدل ڈاکو، نیچے اتر اور مجھ سے مقابلہ کر۔ اور جب اس نے اپنے ہاتھ میں چمکدار تیز درانتی نما چھری کو گھمایا تو ڈاکو کے اوزان خطا ہو گئے۔ مونگی نے اسے پھر للکارا مگر وہ بزدلوں کی طرح درخت پر ہی بیٹھا رہا۔ 3-4 دفعہ پکارنے کے بعد بھی جب وہ درخت سے نیچے نہ اترا تو مونگی نے کچھ سوچ کر ادھر ادھر سے بہت سی سوکھی لکڑیاں اور سرکنڈے درخت کے ارد گرد جمع کیے اور انہیں آگ لگا دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے آگ کے شعلوں نے درخت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اب تو ڈاکو بہت گھبرایا اور جب دھوئیں سے اس کا دم گھٹنے لگا تو آگ سے بچنے کے لیے تھر تھر کانپتے ہوئے اس نے درخت سے زمین پر چھلانگ لگا دی، مگر درخت بہت اونچا تھا۔ زمین پر وہ سر کے بل گرا اور وہیں دم توڑ گیا۔ اس طرح یہ بدمعاش ڈاکو جب اپنی موت آپ مر گیا تو بہادر مونگی بے فکر ہو گئی اور اپنے گھر آرام سے سو گئی۔ مگر دوسرے دن وہ اس ڈاکو کے گھر پہنچی اور اس گھر کا باقی سارا قیمتی سامان بھی سمیٹ کر اپنے گھر لے آئی۔ اس طرح وہ غریب نہیں رہی تھی بلکہ اپنے گاؤں میں سب سے زیادہ دولت مند تھی۔ کچھ دنوں بعد اس نے گاؤں میں ایک محنتی اور خوبصورت کسان سے شادی کر لی اور اپنی ماں کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگی۔